اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آخری دو سورہ جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین کہ یہ دو صورتیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہیں، اس عنوان سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ فی الحال میں آج ان کے کچھ مضامین کے بارے میں کچھ جرنل کو تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جوں انسان علمی میدان میں آگے بڑھتا ہے یا عمل کے میدان میں آگے بڑھتا ہے یا دین کے راستے میں پر قدم رکھتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا ہے، تو اس کو مختلف آفتوں اور مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آفت رکھی ہوئی ہے، کچھ آفتیں ہیں۔ آپ اگر عام زندگی میں بھی ہم غور کریں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو، مثلاً آپ ایک کو آئرن کی لوہے کی بنی ہوئی چیز کو باہر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اس کے اوپر زنگ آ جائے گا۔ اب اگر ہم اسی لوہے کی اگر ہم پراپر حفاظت کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے سال ہا سال تک وہ کارآمد رہے، لیکن اگر ہم اس سے لا تعلقی برتیں اور اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہ رکھیں اور اسے حوادث سے نہ بچائیں اور ہوا اور پانی اور ان چیزوں سے اس کی حفاظت نہ کریں اور اسی طرح اس کو باہر پھینک دیں، تو بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی اور وہ زنگ اس کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا حال ہے، جس کو بھی آپ غور و فکر کریں تو انسان کے لیے جو ایک مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، وہ ہے وساوس کا، وسوسوں کا۔ جب بھی کوئی انسان علم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے اور دین کے راستے پہ قدم رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اب اس کے اندر جو مختلف اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں جو اس کی بہتری کے لیے ہیں، لیکن اگر انہی کے ذریعے انسان کے اندر اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو وہی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو یہ وساوس جو ہیں، یہ انسان کے اندر اگر ان کی پراپر طریقے سے اس کو انسان جو ہے نا اپنے آپ کو نہ سنوار سکے، اپنے آپ کو پراپرلی اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو نقائص ہیں، ان نقائص کو اگر دور نہ کر سکے تو اس کے نتیجے میں اس کی فکر پر، اس کی روح پر وساوس جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ تو انتہائی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے میرے اوپر، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے دین سے خارج ہو گیا۔ اور حقیقت ہے یہ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین دراصل میں اگر ہم غور کریں تو جب انسان جو ہے نا ہر چیز کا انسان کے اندر اوپر نہ اثر ہوتا ہے، یہ جو وساوس ہیں، جو وسوسے ہیں، یہ جو ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہیں۔ شیاطین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انسان کا ایمان لوٹ لیا جائے، اہل علم علماء کو اس راستے سے انحراف کر دیا جائے، کیونکہ اگر ایک عالم دین انہوں نے اس کی فکر کو خراب کرنے میں اگر شیاطین کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پوری امت کو جو ہے، پورے عالم کو انہوں نے وہ گمراہ کر دیا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جب ایک عالم دین گمراہ ہوتا ہے تو عالم گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا پوری گمراہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی باتیں سننے والے بہت سارے ہیں اور بہت سارے فسادات کی یہ وجہ ہے۔
جو اتنے بھی ہم معاشرے میں یہ فسادات دیکھتے ہیں، ہم فرقہ واریت دیکھتے ہیں، فرقوں کے اندر فرقے دیکھتے ہیں، شخصیت پرستی دیکھتے ہیں، جو اللہ کا دین کو برباد کر رہے ہیں، دین کے نام پر فساد فی سبیل اللہ، یعنی کہ فساد کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں فساد کرتے ہیں، اور یہ فساد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے خدمت گزار ہیں۔ نہ جانے کتنے آپ نے سنے ہوں گے قاتل ہیں جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن وہ سرعام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل کیا ہے اور ہم نے بالکل صحیح کیا ہے، ہم نے جہاد کیا ہے۔ اللہ کے راہ میں بے گناہوں کو قتل کر کے جہاد کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال ہم ابھی اس طرف آتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے نا اپنی یہ جو اس کے اندر جو کمیاں ہیں، جو نقائص ہیں، اگر ان کو فل نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ وسوسے مضبوط ہوتے جائیں گے، اور ان کا اگر وہ علاج نہیں کرے گا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ مضبوطی پکڑ لیتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں نا، غور کریں، اب دانت ہیں مثلا ہمارے، ہم دانتوں کو صاف نہیں کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دانتوں کے اوپر جو مختلف جو مواد وہ اس کے اوپر اکٹھا ہوتا رہتا ہے، تو یہ جم کر اس طرح جیسا پتھر بن جاتا ہے، لوہے کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اتارنا مشکل ہوتا ہے، یا وہ پراپر جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرائیں گے تو وہ اترے گا، ورنہ وہ برش سے اترنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کی روح کے اوپر جو ہے نا، اگر اس کی صفائی اور ستھرائی نہ کی جائے اور اس کی حفاظت نہ کی جائے تو انسان کے نظریات عجیب و غریب سے ہو جاتے ہیں، انسان کے عقیدے جو ہیں وہ علمی بنیادوں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ علم اور عقل اور قرآن سے ہٹ کے کچھ اور اس کے عقیدے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اور نظریات بننے شروع ہوتے ہیں، اور وہ ان نظریات کے اوپر بڑا پھر وہ محکم ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں تو جو بالکل جو ہے وہ صحیح چل رہا ہوں، اس لیے کہ وہی چیزیں اس کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر بہت غور و فکر اور بہت تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کے اندر کس قسم کے نظریات جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو نا امید کرنا شروع کر دیتا ہے یہ شیطان، اور وہ نا امیدی کے نتیجے میں وہ اپنی سارا جو عمل ہے اس کو ضائع سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعضوں کو ایسی امید دلاتا ہے کہ وہ واجبات جو ہیں وہی ترک کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے اور وہ خیال بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں، بلکہ میں نے بعض دفعہ بعض لوگوں سے کہا تو انہوں نے کہا اب دیکھنا قیامت کے دن ہم بخشے جائیں گے، تو نہیں بخشا جائے گا۔ میں نے کہا میرا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے بخشوانے کا، اپنے بخشش کا یا کسی کا، ہم تو بس ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو اس طرح وہ امید میں دلا دیتا ہے کہ وہ کوئی واجبات بھی ادا نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بھی وہ انہی خیالات کے اندر ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کے خواہشات ہیں، اور وہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کہ بعض لوگ قرآن کریم کو اپنی خواہشات سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو وساوس ہیں ان کو مضبوط نہیں ہونے دینا، ورنہ وہ ہمارے نظریات بہت عجیب و غریب بنا دیں گے، اور انسان انہی غلط قسم کے نظریات اور توہمات کے اندر ہی زندگی گزارنا شروع کر دے گا، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ وہ انسان جو ہے وہ شیطان کے مکمل چنگل میں آ جائے گا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، اگر اچھا عمل انجام دیتے ہیں تو ہمارے اندر اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں جو ملائکہ مقدسہ کے ذریعے ہیں، اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دراصل میں اپنی روح کے اوپر شیاطین کو آباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب شروع میں کیونکہ ہم بہت سارے زندگی غفلت میں گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شیاطین ہمارے اوپر ہماری روح کی سرزمین پر آ کر قابض ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں، علم کی طرف آتے ہیں، اب ان شیاطین کے لیے موت ہے۔ جیسے ایک قبضہ گروپ ہے جس نے اس کی روح کے اوپر جو ہے نا قبضہ جمایا ہوا ہے، روح ایک بہت بڑی سلطنت ہے، اس کے اوپر وہ رہتے ہیں۔ اگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نکالا جا رہا ہے تو اب وہ وہاں پہ وہ شور مچانا شروع کریں گے اور ایک جنگ شروع کر دیں گے انسان کے ساتھ، اور انسان کو جو ہے نا وہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ منحرف ہو جائے اور یہ ایمان سے خالی ہو جائے، اور خصوصاً دنیا سے جاتے ہوئے یا دنیا میں رہتے ہوئے ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ علم اور ایمان سے خارج ہو، عمل سے خارج ہو، تاکہ ان کے لیے یہ جگہ جو ہے نا وہ ان کو پرسکون زندگی وہ اس کے وجود میں گزار سکیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیاطین سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔